السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نور۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ایپیسوڈ نمبر 3 لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور میری اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے، بٹ آپ لوگوں کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں، کچھ ایشوز ہو گئے تھے اس نے قبل کے ساتھ نا، تو ان کو پرابلم تھی کہ میں ان کا ناول کیوں یوز کر رہی ہوں، اسی وجہ سے میں ناول نہیں دے سکی آپ کو، لیکن اب ساؤٹ آؤٹ ہو چکے ہیں تو میں سٹارٹ کرتی ہوں دوبارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے پر محب سے مطمئن سے مسکراہٹ رقصہ ہوئی تھی۔ نو نیوٹریشن نے دوبارہ نو پتہ نہیں نو لکھا ہوا ہے۔ نیوٹریشن نے دوبارہ انہیں سوپ کا پیالہ بھر کر محب کی جانب بڑھایا، جس سے نجمہ اس کے ہاتھ سے لینے ہی لگی تھی کہ اس خوبرو نوجوان نے اپنا ہاتھ تیزی سے پیچھے کیا تھا۔ میں پلا رہا ہوں نا، یہ کہہ کر وہ چمچ سوپ سے بھر کر اس کے منہ کے پاس لایا۔ اس بار چہرے پر فتح کے آثار نمایاں تھے، جو مقابل کے تن بدن میں مزید آگ بھڑکاتے معلوم ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ کا چھونا تو زہر ہی لگا تھا۔ وہ مجبور ہو کر کھا جانے والی نظروں سے گھورتی سوپ پینے لگی تھی۔ مجھے نفرت ہے تم سے، وہ جذبت ہو کر بولی۔ تو کرتی رہو، کسے پرواہ ہے، وہ لاپرواہی سے کہہ کر سوپ پلانے لگا۔ کیوں کرتے ہو یہ سب؟ آخر چاہیے کیا تمہیں مجھ سے؟ وہ الجھ کر روحان سے لہجے میں پوچھنے لگی۔ وہ نہیں سمجھ پاتی تھی کیوں اداکاری کرتا ہے اچھا بننے کی، ایک ذمہ دار شوہر ہونے کی، اس کا خیال رکھنے کی۔ جلدی سوپ ختم کرو، پھر ڈسچارج لے کر گھر چلتے ہیں۔ میں گھر پر ہی نرس وغیرہ کا انتظام کر دوں گا۔ اس نازک صف لڑکی کے سوالات کو مکمل اگنور کر وہ نارمل انداز میں کہہ کر سوپ کا چمچہ اس کے لبوں سے لگانے لگا تھا۔ گھر؟ ملک مینشن کبھی میرا گھر نہیں تھا، اور اب تو میں مر کر بھی وہاں نہیں جاؤں۔ وہ تیزی سے قطعی انداز میں گویا ہوئی تھی، ساتھ ساتھ منہ ہلکا سا دوسری جانب پھیر گئی تاکہ وہ سوپ کا چمچ خود ہی پیچھے ہٹا لے۔ وہ سوپ صرف اس نیوٹریشن کی جانب کی جواب کی خاطر پی رہی تھی، ورنہ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے ڈرپس کے ذریعے اس کے جسم کی غذائی ضروریات پوری کر رہے تھے۔ یہی سبب تھا کہ آج وہ خود ہاسپٹل چلا آیا تھا نیوٹریشن کو لے کر۔ نہیں جانا تو مت جاؤ، مگر کھانے پینے سے ناراضگی مت ظاہر کرو۔ وہ فوراً ہی مان گیا تھا، نرمی سے کہتے ہوئے چمچہ پھر سے اس کے گلابی ہونٹوں سے لگایا تھا۔ وہ خود بھی کون سا مبشرہ بیگم سے لڑنے کے بعد ملک مینشن گیا تھا جو اسے زبردستی لے کر جاتا۔ خاص نجمہ کے لیے اس نے ایک نیا اپارٹمنٹ لیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا نجمہ مزید ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو یا اپنے بچے کو یاد کر کر کے روئے۔ وہ مبشرہ بیگم کے سائے سے بھی اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا وقت سب ٹھیک کر دے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ پاس ہو کر بھی بہت دور ہونے لگی تھی۔ وہ پورا دن گمسم سے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی رہتی۔ اب وہ اینی سے بھی باتیں نہیں کیا کرتی تھی، محب سے بھی آہستہ آہستہ اس نے لڑنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے وہ صرف بستر پر زندہ لاش معلوم ہوتی تھی، مگر اب حال یہ تھا کہ محب کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ زندگی سے دور ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے زندگی کی طرف نہیں لا پا رہا تھا۔ وہ شدید نفرت کرتا تھا محترمہ عروسہ سے، مگر صرف اس کی خاطر انہیں بھی ملک منشن سے لے آیا تھا تاکہ وہ نجمہ کے ساتھ رہیں۔ اس کی آنکھوں میں سوائے رنج و غم کے کوئی اور جذبہ نظر نہیں آتا تھا۔ محب بھی بات کرنے سے اجتناب کرنے لگا تھا، کیونکہ بات کسی بھی موضوع سے شروع ہو، اختتام طلاق کے مطالبے پر ہوتا اس کی جانب سے۔ جس چیز سے محب اجلال ملک دنیا میں سب سے زیادہ ڈرتا تھا، وہ خوف آخرکار اس کے سامنے آ ہی گیا تھا۔ وہ لڑکی طلاق سے کم کسی چیز پر راضی نہیں تھی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کی نگاہ کھڑکی کے پاس کھڑی اس حسین دلربا پر ٹکی تھی، جو دنیا سے بیزار بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پرانی یادوں میں کھونے لگا۔ ایک کے بعد ایک یاد اسے خود میں الجھا رہی تھی، وہ جیسے یادوں کے دریاؤں میں بہتا چلا گیا تھا۔ سب تمہاری بے وقوفی ہے مبشرہ، تم مجھ سے بغیر اجازت اپنے اس لالچی بھائی کے گھر نہ جاتی تو آج ہمارے پاس وہ کروڑوں کی زمین ہوتی۔ ہر بار کی طرح جلال ملک اور مبشرہ بیگم میں لڑائی ہو رہی تھی۔ مبشرہ بیگم بہت امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد دہلی کے تھے، وہاں اور پاکستان میں بھی ان کی کافی زمینیں تھیں جو ان کے مرنے کے بعد وارثوں میں بٹی۔ مبشرہ بیگم کے حصے میں کروڑوں کی زمینیں آئیں۔ ایک دن اچانک انہیں دہلی سے اپنے بڑے اور اکلوتے بھائی کی کال آئی۔ وہ بہت دکھی اور پریشان معلوم ہو رہے تھے۔ مبشرہ بیگم ان کے پریشان ہونے کی وجہ پوچھنے لگی تو بجائے وجہ بتانے کے دہلی بلانے لگے۔ ان دنوں جلال ملک شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، مگر
جانے سے قبل بار بار تاکید کر کے گئے تھے کہ اگر وسیم کی کال آئے تو ریسیو نہ کرنا، مگر مبشرہ بیگم کہاں ان کی سنتی تھی۔ انہیں تو شروع سے ہی لگتا تھا کہ جلال ملک ان کے گھر والوں سے خواہ مخواہ ہی جلتے ہیں، اسی لیے انہیں لالچی اور برا بھلا کہتے ہیں۔ مبشرہ بیگم ان کی اجازت کے بغیر اپنے بھائی سے ملنے دہلی پہنچ گئیں۔ وہاں وسیم صاحب نے اپنے پلان کے مطابق دھوکے سے دونوں بہنوں کی پراپرٹی کے پیپرز دستخط کروائے، جن کی خبر انہیں کراچی واپس لوٹنے کے بعد جلال ملک کے انکشاف پر ہوئی۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہ آیا کہ ان کا بڑا بھائی ان کا خون ان کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر سکتا ہے، مگر جب مہک روتی ہوئی ملک مینشن میں داخل ہوئی تو وہ ان کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ مہک کے پاس نہ تو کوئی سامان تھا نہ پیسے، وہ بھوک سے نڈال حالت میں ملک مینشن پہنچی تھی۔ اس نے بتایا کہ وسیم نے اس کے حصے کی جائیداد دھوکے سے اپنے نام کروا کے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری محلے کی ایک جان پہچان والی عورت سے پیسے ادھار لے کر کراچی پہنچی ہے۔ یہ سننے کے بعد تو جیسے مبشرہ بیگم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جلال ملک دولت کے معاملے میں کسی کے سگے نہیں تھے، یہ بات جانتی تھی مبشرہ بیگم۔ ہو گئی غلطی مجھ سے، اب کیا کروں، وہ جھنجھلا کر کہتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایسے کیسے غلطی ہو گئی، کروڑوں کا معاملہ تھا، 100,000 کی بات نہیں تھی۔ تم جاہل تھی یا اندھی تھی جو ایک بار پیپرز پڑھنے کی زحمت بھی نہ کی؟ جلال ملک غصے سے بپڑ پڑے تھے۔ وہ میری جائیداد تھی، جب مجھے اس کا غم نہیں تو آپ کو کیوں ہے؟ اب تو آپ خود کو کیوں ہلکان کیے جا رہے ہیں؟ وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی تھی۔ میں نے تو غور ہی نہیں کیا۔ تم تو بڑی لاپرواہی دکھا رہی ہو اس معاملے میں، کہیں ایسا تو نہیں یہ سب تم بہن بھائیوں کی چال ہے؟ تم جان بوجھ کر اپنے حصے کی جائیداد اپنے اس بھائی کی پروار آئی ہو اور یہاں آ کر ناٹک کر رہی ہو لا علمی اور دھوکے کا۔ مبشرہ بیگم کی لا پرواہی جلال ملک کے سینے پر سانپ لٹا رہی تھی۔ وہ تیزی سے بپڑ کر کہنے لگے تھے، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں کیوں اتنا حصہ وسیم بھائی کو دینے لگی؟ اور کیا آپ مہک کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ وہ جذبش ہو کر بولی تھی، مجھے کیا پتا یہ سب ڈرامہ ہو تم بہن بھائیوں کا؟ وہ چھوٹی سوچ کے مالک بہت چھوٹی سوچ کے مالک ہو تم۔ مبشرہ بیگم دانت پیستے ہوئے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر تو جیسے ہر وقت ہی گھر میں لڑائی ہونے لگی۔ مہک کہاں جاتی، اس کا مبشرہ بیگم کے سوا کوئی نہ تھا، وہ بھی ملک مینشن میں رہنے لگی۔ مہک بہت سلجھی ہوئی اور خوش مزاج لڑکی تھی، سب سے بہت پیار و ادب سے بات کرتی، ہمیشہ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقصہ رہتی۔ رقیہ بیگم اسے بہت پسند کرنے لگی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے مہک کے متعلق بات کرنے کا سوچا۔ جاؤ یہ چائے عبدالرحمن کو دے آؤ۔ مبشرہ بیگم نے چائے کا کپ مہک کو پکڑاتے ہوئے کہا، جس پر اس کے چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ محب محب چیئر پر بیٹھا تھا جب مہک کو روحان سے لہجے میں کہتے سنا، آپی میں اس گھٹیا انسان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، وہ بدتمیزی کرتا ہے مجھ سے، مجھے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ مہک کے الفاظ اگر کانوں میں نہ پڑتے ہوتے تو وہ کبھی نہ جان پاتا کہ اس کا خوش مزاج نظر آنے والا چاچا کتنا گھٹیا قسم کا آدمی ہے۔ شپ کوئی سن لے گا، وسیم بھائی کے دھوکے کے سبب تم سے برادری کا کوئی شخص شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ایسے میں عبدالرحمن تم میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے تو یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے، بجائے اس پر رونے دھونا مچانے کے تمہیں چاہیے کہ عقل مندی سے کام لو۔ مبشرہ بیگم اسے چپ کرواتے ہوئے بولی، آپی وہ ایک نمبر کا عیاش ہے، کیا نہیں جانتی آپ؟ وہ تیز سے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کرنے والے انداز میں بولی، میں سب جانتی ہوں، مگر خاندان کی عورت عزت پاتی ہے اور وہ تم بنو گی۔ وہ خاصا جتاتے ہوئے بولی، آپ کو کیوں اتنا یقین ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے دل بھر جانے پر اٹھا کے باہر پھینک دے مجھے، ایک استعمال کیے ہوئے ٹیشو پیپر کی طرح۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے مبشرہ بیگم کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانے لگی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں نے خود اپنے کانوں سے امی کو کہتے سنا ہے کہ وہ عبدالرحمن سے تمہارے رشتے کی بات کریں گی۔ کیا واقعی؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، میں کیوں تم سے جھوٹ بولنے لگی، اب بس تمہیں تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے، جتنا ہو سکے عبدالرحمن کو اپنی اداؤں میں الجھاؤ تاکہ وہ بغیر کسی اعتراض کے ہاں کر دے۔ مبشرہ بیگم سمجھانے والے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہن کے لیے بہت فکر مند رہتی تھی، کیونکہ اس کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہ تھا اور نہ ہی اس کے سوا اسے کوئی پوچھنے والا تھا۔ آج برادری میں جہاں بڑی بڑی جائیدادیں جہیز کے نام پر لڑکیاں لے کر آیا کرتی تھی، وہیں مہک بالکل خالی ہاتھ تھی۔ ایسے میں کون کرتا اس لڑکی سے شادی؟ انہیں عبدالرحمن کا رشتہ سب سے بہتر معلوم ہوا تھا مہک کے لیے، جبکہ مہک صرف اپنی مجبوریوں کے پیش نظر خاموش ہو گئی تھی۔ محب تم چلو نا میرے ساتھ۔ مہک ابھی بھی خوف زدہ تھی عبدالرحمن کے کمرے میں اکیلے جانے سے، اس لیے محب کی لچکدار انداز میں کہا، اوکے چلیں۔ وہ تیزی سے مہک کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ مہک نے اپنا دوپٹہ تمیز سے سر پر اوڑھنے کے بعد عبدالرحمن کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ محب کی نگاہیں اپنی خالہ کے چہرے پر ہی ٹکی۔
اس کے چچا کے دروازہ کھلتے ہی مہک کے چہرے کا رنگ مزید سفید پڑ گیا تھا۔ وہ دھیمے سے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، اندر ٹیبل پر رکھ دو۔ عبدالرحمن کے چہرے پر شرارتی اور خباثت سے بڑی مسکان رقصہ تھی۔ اس نے تیزی سے دروازہ پورا کھولتے ہوئے کہا۔ مہک نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے پیچھے محب۔ وہ چائے رکھ کے پھرتی سے مڑ کر باہر جانے لگی کہ اچانک اس کی نازک کلائی پیچھے سے انجانے گرفت میں محسوس ہوئی۔ بھاگ کیوں رہی ہو؟ کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں۔ عبدالرحمن شوق نگاہیں اس کے سینوں دلکش شراپے پر ٹکائے مسکراتے ہوئے بولا، خدا نے اسے بے تحاشا حسن کا مالک بنایا تھا۔ اس کے حسن کو پانے کے لیے عبدالمنان مچل رہا تھا۔ وہ ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے اسے اپنے قریب کرنے کی۔ وہ شادی کو ایک ذمہ داری کا تو گمان کرتا جسے وہ اپنے گلے میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ جیسے ہر لڑکی اس کی باہوں میں گر جاتی ویسے ہی وہ مہک کو بھی چاہتا تھا، مگر مہک اس کی توقع کے بالکل برعکس تھی۔ وہ لڑکی پاکیزہ کردار کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ صلوۃ وسم کی پابند بھی تھی۔ اسے عبدالرحمن کے پیسے یا اسٹیٹس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے نزدیک عبدالرحمن اس کی بہنوئی کی طرح عیاش مرد تھا جسے وہ کبھی بھی اپنا آئیڈیل تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہر بار عبدالرحمن کو خود سے دور دھکیل دیتی۔ اس کا خود سے دور دھکیلنا عبدالرحمن کی ایگو کو ہرٹ کرتا تھا۔ وہ جانتا وہ جتنا دور کرتی وہ اتنا ہی اور تیزی سے قریب آنے کی کوشش کرنے لگتا۔ ہاتھ چھوڑ دے آنی کا، انہیں اچھا نہیں لگا کہ آپ انہیں ٹچ کرتے ہیں۔ محب صرف 8 سال کا تھا، مگر وہ سمجھ پا رہا تھا کہ اس کی خالہ کو جنسی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ وہ تیزی سے گھراتے ہوئے اپنی ننھی مگر برہمدار آواز میں گیا ہوا، لو چھوڑ دیا بس، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اس بچے کے جملے سن کر وہ مضحکہ خیز انداز میں مہک کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کرتے بولا، چلو آنی۔ محب نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہی خود اپنے ننھے ہاتھ میں مہک کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا۔ وہ پورے خاندان کا لاڈلا تھا، کسی کی مجال تھی جو شہزادہ محب کو کچھ کہہ سکے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جن میں بچپن سے ہی احساس ذمہ داری کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ محب ان میں سے ہی تھا۔ اس نے اپنی خالہ کی حفاظت کو اپنی پوری ذمہ داری سمجھ لیا تھا۔ وہ ایسے ہی آج ملک خاندان کا سربراہ بننے نہیں بیٹھا تھا۔ بہت کچھ سہا ہے اس نے، اپنی عمر سے بڑی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اس نے، بڑا خون جلایا ہے اس نے، بڑے درد و راز سینے میں دفنائے ہیں اس نے۔ وہ بڑے برم سے اپنے خالہ کا ہاتھ تھامتے اسے باہر لے کر جانے لگا۔ اوہ، تو میڈم مہک اپنے ساتھ چھوٹا گارڈ لے کر آئی تھی، وہ استدعائی انداز میں بولا تھا، جسے سننے کے باوجود وہ انسنی کرتا اپنے خالہ کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ کچن میں مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ رقیہ بیگم کو اس کے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی تو ان کی فرمائش پر کچن میں چائے بنانے چلے گئی۔ سارے ملازمین میں ان خوبصورت و گلاب کی طرح مہکتی لڑکی کو جوابی مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کیا گیا۔ وہ فریج سے دودھ نکال کر لائے، پھر پتیلی ہوتا ہے یار، کٹیلی لکھا ہوا ہے، کیٹل بھی ہو سکتا ہے، کٹیلی لکھا ہوا ہے، میں ڈالنے کے بعد چائے کی پتی لینے کے لیے اوپر کیبنٹ کھولا۔ اچانک سے اپنے گرد مردانہ پرفیوم کی تیز دار خوشبو محسوس ہوئی تھی، مگر وہ لڑکی اس خوشبو کو نظر انداز کر کے چائے کی پتی کی شیشی اتارنے کے لیے اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اونچا کیا، اسی لمحے پیچھے سے کسی نے اپنے لمبے ہاتھ سے اس کے شیشی پکڑنے سے پہلے ہی اٹھا لی۔ وہ چونک کر مڑی تو عبدالرحمن کو اپنی نہایت نزدیک کھڑا پایا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ میری طبیعت نہیں صحیح تو مجھ سے پڑھا بھی بالکل نہیں جا رہا، واپس دے، مجھے چائے بنانی ہے۔ مہک کے چہرے کے سارے رنگ اس لڑکے کو دیکھتے ہی اڑ گئے تھے۔ اس نے غور سے نظریں پورے کچن میں لڑائی، وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ وہ گھبرا کر تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اپنے ہاتھ میں چائے کی شیشی لیے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، یقیناً وہ تنگ کرنے کا ارادے سے ہی آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس چھلکتی مہک کو صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنے وجود میں ہمت جمع کرتی ہاتھ اس کے آگے پھیلائے ہوئے بولی، لو۔ اس نے نہایت نرمی سے کہہ کر شیشے اس کے آگے کر دی۔ جیسے ہی مہک لینے لگی وہ تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ پلیز دے دیں، وہ اس بار منتی انداز میں آہستگی سے بولی تھی۔ تو لے لو۔ وہ پھر مسکراتے ہوئے پتی کی شیشی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ جیسے ہی لینی عبدالرحمن نے پھرتی سے پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے تنگ کرنا بند کر دیں، وہ روحان سے لہجے میں چڑھتے ہوئے بول کر شیشی اس کے ہاتھ سے جھپٹنے لگی، مگر وہ تیزی سے شیشے کو اپنی کمر کے پیچھے کر کے، چاہیے کیا آپ کو آخر؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ وہ جھنجھلا کر پوچھنے لگی۔ کیونکہ ابھی تم باہر
ढूँढती फिर रही हो, जबकि मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी की जॉब की ऑफ़र कर रखी है। तुम क्यों कबूल नहीं कर रही इस जॉब को? बाहर बसों और रक्षों के तुम्हें धक्के खाना मंजूर है, मगर मेरे साथ जॉब करना नहीं। वो खासा जज्बर होकर बोला था। वसीम के धोखे के बाद वो बेचारी मजबूरन अपनी बहन के ससुराल में रह रही थी, जिसके सबब वो बहुत अनकंफर्टेबल शर्मिंदा सी रहती थी। वो जल्दी जल्द अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, इसके लिए इसने जॉब तलाश करना शुरू की थी, मगर अब्दुर्रहमान इसे कहीं जॉब नहीं मिलने दे रहा था। वो चाहता था कि वो लड़की इसके पास सेक्रेटरी की जॉब करे, जिसके लिए वो हरगिज़ तैयार न थी। मुझे नहीं करनी है आपकी सेक्रेटरी की जॉब, पीछा क्यों नहीं छोड़ देते आप मेरा? वो खासा चिढ़ते हुए बोली। इसका लहजा अब्दुर्रहमान के सीने में आग लगा गया। पहले तुम अमीर बाप की बेटी थी, अरबों करोड़ों की जायदाद थी की मालकिन थी। तब तुम मुझे ये नखरे दिखाती तो समझ आता, मगर अब तुम हमारे ही टुकड़ों पर पल रही हो, हमारा दिया खाती पीती हो, पहनती हो, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके बदले हमें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए? इसने एक ही झटके में इसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी जानिब खींचा। वो बेजान गुड़िया की माने इसके सीने से आ लगी, खुद को संभाल कर दूर हो हटती। इससे कबल अब्दुर्रहमान ने इसकी थोड़ी को मजबूती से पकड़कर ऊंचा किया और उसके चेहरे पर हकारत भरी नजर डालते हुए कहा, वो लड़की वाकिफ थी, इसे खुशी करने का मतलब क्या है? इस जालिम शख्स के जुमले सुनते इसका पूरा वजूद खौफ से लरज उठा था। मैं अपनी बहन के घर में रहती हूँ। वो भी अपने वजूद में हिम्मत जमा कर जवाब दे ही रही थी कि अब्दुर्रहमान बात काटते हुए तेजी से बोला, तुम्हारी बहन बाहर कमाने जाती है क्या? वो तो खुद अपनी जायदाद अपने भाई के नाम करके पछता रही है। अब अजलाल भाई को बहुत हल्के में ले लिया तुम्हारी बहन ने। वैसे तुम लोगों ने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? आखिर सवाल इसने इस्तदाई अंदाज में पूछा था। आप ही और मेरे साथ वाकई धोखा हुआ है, हमने वसीम भाई के खुद नहीं की वसीम भाई के नाम जायदाद। वो तेजी से अपनी सफाई पेश करने लगी। वाकई? वो आंखें टिमटिमाते हुए मज़ाक़ के इस अंदाज में पूछने लगा। मुझे आपको सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं, छोड़ें मुझे। वो अपनी थोड़ी इसके हाथ से जकड़ते हुए गुस्से से बोली थी। ये यहाँ क्या? और अचानक से पीछे से आती रोबदाराना जनाना आवाज़ ने अब्दुर्रहमान को मजबूर किया महक को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करने की। अम्मी, वो मेरा दिल चाह रहा था महक के हाथ की चाय पीने का, तो यूं ही बोलने आया कि मेरे लिए भी एक कप बना दे। रुकैया बेगम और इनका हाथ थामे खड़ा मुहिब इसे ही सवालिया नज़रों से घूर रहे थे, जिस पर वो बहाना बनाकर महक से थोड़ा दूर हट के खड़ा होते बोला। मुहिब बगौर देख रहा था अपनी खाला के लरजते वजूद और कपकपाते होंठों को। वो नन्हा सा लड़का समझ गया था कि इसकी खाला को ये शक फिर तंग कर रहा था। अगर चाय पीनी थी तो किसी मुलाजमा को से भी कह सकते थे। खुद किचन में क्यों चले आए? रुकैया बेगम ने तफ्तीशी अफसरान की तरह एक आबरू चुकाकर अपने शार्प निगाहें अपने बेटे के वजूद पर टिकाई इस्तज़ाइया कहा था। वो मुझे मुलाजिम नजर नहीं आया, इसने तेजी से कहा था। अच्छा महक, मेरे लिए चाय बनाकर कमरे में लेकर आना। वो महक को जिच करने वाले अंदाज में कहकर वहां से लंबे लंबे टक पड़ता बाहर चला गया। वो कहाँ जानता था कि अपनी इन्हीं जलील हरकतों की वजह से वो मुहिब के दिल में आहिस्ता आहिस्ता अपना मकाम खो रहा है। आनी, आप मत जाना इनके कमरे में। वो तेजी से अपना खाला का हाथ पकड़कर बोला था। नहीं बेटा, जाने दो, बाद में भी तो इसे ही जाना है। रुकैया बेगम मुसरत भरे लहजे में बोल कर इसकी जानिब आई थी। वो खुश थी ये देख के कि अब्दुर्रहमान महक में इंटरेस्ट ले रहा है। यार, माओ को तो अपने बच्चों का पता होता है ना, तो इसको नहीं पता चला। खैर, ये भी मुझे ऐसी लगती है गंदी, जैसे इसने उसके साथ किया था ना। बहुत जल्द रोज़ की ड्यूटी होगी तुम्हारी, मुझे और मेरे बेटे को चाय बनाकर नाश्ते में पिलाने की। वो निहायत खुश मिजाज लहजे में कहकर इसकी पेशानी चूमने लगी थी। ऐसा नहीं था कि इन्होंने महक के लरजते वजूद को नहीं देखा था, बस वो नज़रअंदाज कर गई थी। कैसी घटिया औरत है। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ भाई। इन्हें लगा वो शर्म लिहाज के सबब अब्दुर्रहमान की नज़दीकी और शरारतों से डरती है। यार, ये कैसी घटिया माँ है, इसको इतनी हया नहीं आई कि अभी तो वो उसके लिए ना महरम है। शादी हो जाती, निकाह हो जाता, तब फिर हो जाता। इसकी इसका होता कि इसके अपने बच्चे को लगाना था एक, तुम इसके इतने करीब क्यों खड़े हो? खैर, मुहिब यही तो देख रहा था कि कोई इसे अब्दुर्रहमान से बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा इसके सामने हथेली में सजाकर पेश करने पर तुल गए हैं। रुकैया बेगम की बातें महक के दिल को तसल्ली नहीं देती थी, क्योंकि इसे अब्दुर्रहमान की नज़रों में अपने लिए कोई इज्जत नजर नहीं आती थी। वो देख सकती थी कि वो शख्स सिर्फ हवस का पुजारी बनने के इसके इर्द गिर्द घूमता है। आप डिस्टर्ब आनी, आप डरो मत, मैं आपके साथ चलूंगा चाचू जान के कमरे में। वो मुस्कुराकर इसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगा था, जिस पर वो उस बात में सारे लाकर अपनी आंखों से बेबसी के सबब बहने वाले आंसू निचोड़ते हुए वापस चाय बनाने लगी। कमरे में भी नहीं है तो फिर कहाँ है ये लड़की? इतनी देर से नजर क्यों नहीं आ रही? रुकैया बेगम ने मौका पाते अब्दुर्रहमान से
महक के मुतल्लिक बात की और जैसे ही इन्हें उम्मीद थी अब्दुर्रहमान फौरी ही रजामंद हो गया। दोनों की मंगनी निहायत ही धूमधाम से मलिक मंजिल के गार्डन में हुई। मेहमानों के जाने के बाद मुबशरा बेगम महक के कमरे में आई, तोहफे लेकर जो रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब देकर गए थे। इनके पीछे पीछे मुहित भी कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में महक को ना पाकर वो परेशान होकर बोले, तुमने महक को देखा है? मुबशरा बेगम ने कमरे के पास खड़ी मुलाजमा से पूछा। नहीं तो मैडम, मुलाजमा ने बुखलाकर जवाब देते मुबशरा बेगम का दिमाग खटकाया। इतना डर क्यों रही हो? वो देर से रौबदाराना अंदाज में इस्तफसार करने लगी। नहीं 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 तो मैडम, मैं कहाँ? वो डरते डरते बोली। तुम? बुशरा बेगम ने इसके बाजू को मजबूती से जोड़ते हुए पूछा। मैडम, मैंने इन्हें स्टोर रूम की जानिब जाते देखा था। वो इसमें इतना डराने वाली क्या बात है? मुबशरा बेगम समझ न सकी। वो मुलाजमा इतना क्यों डर रही थी बताते हुए मैं जाऊँ? वो तेजी से जाने की इजाज़त तलब करने लगी। हाँ जाओ, वो लापरवाही से कहकर मुझ का हाथ पकड़े स्टोर रूम की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा अंदर से बंद है। वो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद पाकर लॉक पकड़कर खोलने लगे, मगर दरवाज़ा न खुला। महक, तुम अंदर हो? महक, दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है? अंदर से जवाब न मिलने पर अब वो परेशान होकर जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। तुम? क्या चल रहा है? दरवाज़ा खुला तो सामने अब्दुर्रहमान खड़ा अपनी शर्ट के बटन लगाता नजर आया। मुबशरा बेगम के अल्फाज तो मुंह में फंस कर रह गए थे। अपनी बहन को फर्श पर बेजान हालत में लिपटा देख महक के कपड़े फटे हुए नजर आए, जो इस पर गुजरी कयामत की चीख चीख कर बयान कर रहे थे। पूरा स्टोर का सामान बिखरा पड़ा था। इसका बाल पोनियों से सेट दुपट्टा दूर फर्श पर गिरी हुई कुर्सी पर पड़ा था। कमरे की बिखरी हालत का वादी इस लड़की ने पुरजोर एहतजाज किया था। मुबशरा बेगम तेजी से सहारा देकर उठाने लगी। महक ने उठते ही अपनी बहन के सीने से लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वो लड़की अपने पूरे वजूद को समेटकर मुबशरा बेगम में छुपाने की कोशिश करी थी। इसके हाथ पांव गर्दन पर लाल निशान थे, जो ये बताने के लिए काफी थे कि अब्दुर्रहमान ने इसके साथ जबरदस्ती की है। मुबशरा बेगम ने तेजी से अपना दुपट्टा उतारकर इसके पूरे वजूद को कवर किया। घटिया इंसान, क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? वो भी बढ़कर सुर्ख आंखों के साथ अपने सामने खड़े लड़के पर दाढ़ी थी। भाभी, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? आप तो पहले ही एक तो पहले ही आपकी बहन ने मेरा मूड ऑफ कर दिया। मुबशरा बेगम बेयकीनी से इस लड़के को देखने लगी, जिसकी आंखों में इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी जरा बराबर शर्म न थी। वो निहायत जलाते हुए कहकर जाने लगा था। ओ हाँ, स- समझाया इसे। अब मंगेतर है मेरी, मुझे खुश रखेगी तभी ये मंगनी चलेगी, वरना तोड़ दूंगा। दरवाजे पर पहुंचकर वो अचानक रुका, फिर मुबशरा बेगम को देखकर धीमे अमेज लहजे में वार्निंग देते हुए बोला, चलो चलो छोड़े छोटे गार्ड, मैं तुम्हें केक खिलाता हूँ अपनी मंगनी की खुशी में। मुहिब दरवाजे पर ही खड़ा अपने खाला को रोते और अपने चाचा नुमा फिरौन को बेहिसी की हदूद को छूते देख रहा था। मुहिब अक्सर महक के साथ रहता था, इसलिए अब्दुर्रहमान इसे गार्ड के कहकर मुखातिब करने लगा था। वो अभी भी इस नन्हे लड़की की रेशमी बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से बोला था, जबकि मुहिब को नफरत हो रही थी इससे। माना वो नन्हा लड़का नहीं समझ पाया था मामले की नजाकत को, वहाँ चलने वाले नाजुक हालात को, मगर इतना जरूर जानता था कि इसकी खाला को गलत तरीके से फिर चूहा है। सामने खड़े शख्स ने दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत वो अब्दुर्रहमान से ये करने लगा था। मैंने कहा था ना आप ही, आपसे ये घटिया इंसान है। देखे ना आप ही, इसने मुझे गंदा कर दिया, देखे मुझे तबाह बर्बाद कर दिया इसने। मैं अपने खुदा को अब क्या मुंह दिखाऊंगी? वो बिलक बिलक कर बस रोए चली जा रही थी। अपनी छोटी बहन को यूं तड़पता बिलकता देख मुबशरा बेगम खून के आंसू रो रही थी। सब ठीक हो जाएगा, मैं अम्मी से बात करती हूँ। वो सिर्फ इसे दिलासा ही दे सकती थी, जबकि वो जानती थी जब तक अब्दुर्रहमान राजी ना हो, कोई इसकी महक से शादी नहीं करवा सकता। अपनी बहन की इज्जत की खातिर इन्हें खामोशी इख्तियार करने के अलावा कोई रास्ता नजर न आया। इसकी बात तो जैसे महक जिंदा और मुर्दा एक ही थी। जरा सी आहट पर भी डर जाती थी, सहम जाती थी। कभी घंटों लेटी रहती तो कभी घंटों नहाती रहती। अपने वालिद के इंतकाल के बाद जैसे इसने दुनिया का अलग ही रूप देखा था, जो निहायत ही भयानक था। मुबशरा बेगम अब जितना मुकम्मल मुमकिन होता अब्दुर्रहमान की नज़रों से इसे दूर रखती। वो लड़की इतनी अजियत में थी कि इसके कमरे से चीखने और रोने की आवाज़ें आती थी। इसकी चीखें मुहिब के कानों में गूंजती। सब जानते बूझते खामोश तमाशाई बने हुए थे। मुबशरा बेगम ने रुकैया बेगम से इनकी शादी जल्द से जल्द करने की इल्तिजा की, और वो बेबस बहन कर भी क्या सकती थी। एक साल तक रुकैया बेगम अब्दुल मनान पर दबाव डालती रही महक से शादी के लिए, मगर वो शख्स कानों में घूमता रहा था। महक बिल्कुल एक मुरझाए फूल की माने नजर आती थी। अब्दुर्रहमान के राजी न होने पर मुबशरा बेगम और इजलाल मलिक के दरमियान भी लड़ाइयाँ बढ़ गई थी। इनके कमरे में हर वक्त लड़ाइयों की आवाज़ें आती, जिसके सबब मुहिब जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो रहा था। जाजे 5 साल का था जब मुबशरा बेगम और इजलाल मलिक की लड़ाई हुई, तो वो डर
तो वो डर के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। मुझे भी इसे गोद में लेकर चुप करवाता, उसे अपने कमरे में लाकर बहलाने और खेल कूद में लगाने की कोशिश करता था। ऐसे ही आज इतना जिम्मेदार नहीं हुआ था वो। बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ अपने नाजुक कंधे पर डाला था इसने। इन लड़ाइयों के पेश नज़र रुकैया बेगम आखिरी बार अब्दुलरहमान से बात करने खुद इसके कमरे में गई। अम्मी, मैंने कहा है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो झुंझलाते हुए बोला। आईने के सामने खड़ा होकर अपना आँख संवारने लगा। अब्दुलरहमान, तुम्हें शादी करनी है अभी या नहीं? वो तो टोक अंदाज में बोली थी। उफ, कितनी बार कहा है करनी है भाई, मगर अभी नहीं। वो बालों का ब्रश श्रृंगारदान पर रखते हुए अपनी वालदा की जाने मुड़कर लापरवाही से गोया था। 1 साल से तुम यही कह के टाल रहे हो मुझे। तुम्हें पता है ना, जलाल और मुबशरा की लड़ाइयाँ तुम्हें तुम्हारी वजह से रोज बरोज बढ़ रही हैं। वो खासा चिताते हुए इसे बताने लगी थी। भाभी को तो छोड़ ही दे आप, इन्हें तो बस मौका चाहिए होता है भाई से लड़ने का। वो पागल नहीं है जो अपना घर खराब करे। तुमने जो महक के साथ किया, ये मत समझो कि मैं इससे अनजान हूँ। वो इसे देख गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। इसके साथ खामखा के ड्रामे कर रही हैं दोनों बहनें, ताकि जल्द से जल्द शादी कर लूँ। महक से मौके सच कहूँ, अब मुझे वो बहुत चालबाज लगने लगी है। मैं तो इसे भोली भाली प्यारी सी लड़की समझ कर अट्रैक्ट हुआ था, मगर वो भी भाभी जैसे निकली। सो मैं सोच रहा हूँ, अभी वो बोल ही रहा था कि रुकैया बेगम का सब्र का पैमाना लबरेज है, और वो बीच में बात काटते हुए बोली, यार इसको लगाओ 2-3 थप्पड़। कोई खुदा का खौफ नहीं है मुबशरा बेगम को? मुबशरा बेगम है, ये क्या नाम है इसका औरत का? रुकैया बेगम। मुझे तो ये भी जहर लग रही है। खुदा का खौफ करो अब्दुलरहमान, इस यतीम लड़की पर इतना जुल्म न ढाओ। कल को तुम्हारी भी औलाद होनी है। हमने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। हमें नज़र आता है कि किस तरह इस खुशबूदार चहकती और महकती लड़की को रौंद कर फेंका है तुमने। तुम क्या समझते हो हम बेवकूफ़ हैं? नहीं अब्दुलरहमान, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। तुम तो अपनी इज्जत के हाथ खामोश रहने पर मजबूर है, मगर हमारी मजबूरी को कमजोरी समझने की गलती ना करना। ये भूल जाओ कि मंगनी तोड़ सकते हो तुम इससे। शादी तो तुम्हें इसी से करनी पड़ेगी। अच्छा है, जल्द से जल्द खुद को राजी हो जाओ, वरना तुम्हारे पापा को तुम्हारे सारे कारनामे बता दूंगी। तुम भी जानते हो तुम्हारे पापा कितने जलालो गजब वाले हैं। नाइंसाफी होते नहीं देख सकते वो किसी के साथ। डरो इस वक्त से, जब जायदाद से आग कर दिया जाएगा तुम्हें। अम्मी, आप इस लड़की की खातिर मुझे जायदाद से आग करवाएंगी? यकीनन वो डर गया था रुकैया बेगम की दी हुई धमकी से, इसलिए तेजी से झटपटा झटपटाए अंदाज में इस्तफसार करने लगा था। बिल्कुल, मैं सिर्फ इसे इसे कहती नहीं, अपनी बेटी मानती हूँ। और अगर तुम मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी करके समझ रहे हो कि आसानी से निकल जाओगे, तो ये अब्दुलरहमान मलिक भूल है तुम्हारी। इनके कहते ही वो मुंह बसोड़ कर इन्हें देखने लगा। बाबा को बीच में मत लाए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वो हार मानने वाले अंदाज में गोया हुआ था। वो सिर्फ इस लड़की की अकड़ तोड़ना चाहता था, जो वो बहुत पहले ही अपने नज़दीक तोड़ चुका था। इसके हसीन हुस्न के गुरूर को खाक में मिलाकर इसे हासिल कर चुका था। अब इसे महक की शख्सियत में कोई इंटरेस्ट न था, मगर अपने वालिद के डर से वो मजबूरन राजी हो गया था। अक्सर अपनी जवानी के नशे में बदमस्त मर्द औरत की अकड़ तोड़ने के चक्कर में इस बेचारे को ही तोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते जिसे वो अकड़ कहते हैं, वो इस लड़की के नज़दीक इसकी इज्जत है, जो वो हरेरे गहरे पर निछावर नहीं कर सकती। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, जिनके सबब महक की कुछ ढास बनी थी। माना वो अब्दुलरहमान से शदीद नफरत करती थी, मगर इसके पास इस घटिया शख्स के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो ना था। कौन करता ऐसी लड़की से शादी जिसके पास ना इज्जत बची थी ना दौलत? अगर बिलफर्ज दौलत और जहेज का कोई नज़रअंदाज करके शादी भी कर लेता, तो यकीनन शादी की पहली रात ही इसे बदचलन जैसे गंदे लक़ाबात और गालियाँ देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देता, चाहे फिर वो बेचारी कितनी ही अपनी पाकीज़गी की सफाइयाँ देती रहती। इसके नज़दीक अब्दुलरहमान जैसे जालिम शख्स ने इसे किसी पाकीज़ा मर्द के मतलब का नहीं छोड़ा था। इसके साथ हुई ज़्यादती को मुलाज़मीन घर के अफराद माँ मुलाज़मीन ने अपने दिलों में एक राज की तरह दफन कर लिया था। आने वाले वक्त इसके लिए खुशियों का नया पैगाम लाने वाला था। और अब्दुलरहमान से निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते से मंसूब होने वाली थी। सुबह से पूरे मलिक मेंशन में अफरा तफरी का आलम था। पूरे मलिक मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो अपना शरारा मुबशरा बेगम के इसरार पर ट्राई करके फिटिंग चेक कर रही थी कि अचानक बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। वो इसी लाल रंग के शरारे में कमरे से बाहर लाउंज की जानिब आई, जहाँ अब्दुलरहमान एक नहायत हसीन और जमील लड़की के साथ खड़ा था। ये क्या किया तुमने अब्दुलरहमान? रुकैया बेगम रोहान से लहजे में इस्तफसार कर रही थी। अम्मी, इस लड़की को मेरी ज़रूरत थी, मैंने इसे तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया है, ये मेरी बीवी है, प्लीज़ आप लोग। वो भी बोल ही रहा था कि अब्दुल गफूर मलिक इसके चेहरे पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया था। तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, वो भी एक कोठे की तवाइफ को? अब्दुल रहमान, क्या सोचकर तुम
تم نے اس وحشیہ سے نکاح کیا؟ تم نے سوچ بھی کیسے لی ایک بازارو عورت ملک خاندان کی بہو بن سکتی ہے؟ انہوں نے عبد الرحمن کو دیکھ کر نہایت عیش کے عالم میں استفسار کیا تھا۔ کوٹے کی طوائف نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اب اس لمحے عبد الرحمن ملک نے یہ جملہ ادا کیا تھا، تب محیب اس جملے کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکا تھا، مگر آج وہ سمجھتا تھا کہ عبد الرحمن کے اس کہے گئے جملے میری بیوی ہے اب کا معنی کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ماضی کو پیچھے چھوڑ آیا تھا، وہ اپنا نام اسے دینے کے بعد اسے خود سے منسوب کر چکا تھا، وہ اسے اپنا مان چکا تھا، اس دنیا سے تحفظ دینے کے لیے تیار تھا، وہ صاحبان بن گیا تھا اس عورت کے لیے۔ یقیناً وہ عورت اس کے دل میں اپنا گھر بنا چکی تھی، ورنہ عبد الرحمن جیسا عیاش مرد کسی کو تحفظ دینے کی سوچ یہ کیسے ممکن تھا؟ مہک کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین اور سر سے آسمان چھین گیا تھا اس ظالم نے، اسے مکمل تباہ و برباد کر کے، اسے عزت سے کھیل کر، اسے بدنامی کے در پر چھوڑ کر کسی دوسری عورت کو تحفظ دینے چلا تھا وہ۔ یہ کہاں کا انصاف تھا؟ ایک کوٹھے کی عورت کی وہ عزت کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، جبکہ ایک گھریلو خاندانی لڑکی کی عزت اس ظالم نے پامال کی تھی، اسے زندہ لاش اسے نے بنایا تھا۔ اس کی آخری امید بھی عبد الرحمن کی دلہن کو دیکھ کر دم توڑ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، کیونکہ وہ تو رو رو کر پہلے ہی سوکھ چکے تھے۔ بہت دیر تک بحث چلتی رہی، مگر عبد الرحمن اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مہک نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر لگی مہندی کو دیکھا، پھر زیبتن کیے ہوئے لال شرارے کو۔ اس کی بارات نہیں آنے والی تھی اب، وہ شدید رنج میں تھی، آہستہ آہستہ قدم پیچھے لینے لگی۔ آنی وہ تیزی سے چھت کی جانب بھاگی، محب بھی پورتی سے ان کے پیچھے بھاگا۔ محب کے حلقے بل چیخنے پر باقی سب بھی مہک کے پیچھے دوڑے تھے، مگر وہ لڑکی زندگی سے اس قدر مایوس ہو گئی تھی کہ وہ نہ رکی اور چھت سے چھلانگ لگا دی۔ وہ محب ہی تھا جس نے اپنے خالہ کے جسم کو خون سے لت پت زمین پر پڑا دیکھا تھا۔ وہ بچہ تھا، بے حواس ہو کر چیختے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چھت سے چھلانگ لگانے لگا، مگر اسی لمحے جلال ملک نے اسے پکڑ لیا۔ شادی کا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ مہک کی خودکشی کا سبب عبد الرحمن کو اسے یوں چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ہے، جبکہ اصل وجہ تو ملک منجن کے لوگوں کے سینوں میں دفن ہو گئی تھی۔ اس کی خالہ کے ساتھ ہوا ظلم وہ آج بھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا، وہ چاہ کر بھی بلا نہیں پاتا تھا اپنے خالہ کی چیخوں کو۔ وہ نجمہ کے سراپے کو بغور دیکھنے لگا۔ عجیب کھیل تھا قسمت کا، جسے مہک امیر باپ کی بیٹی ہو کر بے بس تھی، ویسے ہی وہ عبد الرحمن کی بیٹی تھی آج۔ کیا کبھی مہک پر ظلم کرتے وقت سوچا ہوگا اس نے کہ ایک دن اس کی بیٹی بھی یتیموں کی فہرست میں ہوگی؟ جس طرح مہک سے اس کے حق کی جائیداد دھوکے سے چھین لی گئی تھی، اسی طرح اس کی بیٹی سے بھی چھیننے کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ اس سب میں وہ بس بیچارہ پتہ نہیں بیچارہ گڑ رہا تھا وہ جو پہلے اپنی خالہ اور اب اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر پانے کے سبب خون کے آنسو رو رہا تھا۔ عبد الرحمن کے گناہ کی بھرپائی مبشرہ بیگم اس کی بیوی سے کروا رہی تھی۔ وہ واقف تھا اگر مبشرہ بیگم کو موقع ملے تو وہ اسے پھر سے نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کریں گی۔ وہ عبد الرحمن کی بیٹی کو نہیں بچا رہا تھا، وہ تو صرف اپنی بیوی کی حفاظت کر رہا تھا۔ صوبیہ گارڈن سے گزر رہی تھی کہ اس کی نظر جازے کے ساتھ بیٹھے پولیس یونیفارم میں ملبوس شخص پر گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے کسی پولیس والے کو ملک مینشن میں دیکھا تھا۔ پولیس افسر کے جازے سے مصافحہ کر کے الوداع لیتے ہی وہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ یہ پولیس کیوں آئی ہے؟ وہ بڑے تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ ایف آئی آر درج کروائی ہے محب بھائی کے شہریار کے والدین کے خلاف، اسی سلسلے میں آئی ہے۔ یہ کون شہریار؟ وہ ایک آبرو چکا کر پوچھنے لگا۔ پلوشہ بھابھی کا کزن، وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تھا۔ اف، ایف آئی آر؟ ایک منٹ، تو پلوشہ کے گھر والوں نے محب بھائی کے خلاف کیوں درج کروائی ہے؟ وہ تیزی سے پیچھے آتے ہوئے بولی، الجھ کر پوچھنے لگی تھی۔ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ محب بھائی نے ان کے بیٹے پر جان لیوا حملہ کروایا ہے اور اسے آئی سی یو تک پہنچایا۔ جازے نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ پین کی جیب میں ڈالتے ہوئے گمگیر لہجے میں جواب دیا تھا، مگر کیوں؟ صوبیہ کو محب سے کوئی خاص اچھی توقع نہیں تھی۔ وہ واقف تھی محب اجلال ملک بہت خطرناک شخص ہے، مگر وہ اپنے ہونے والی بیوی کے کزن پر یوں حملہ کروائے گا؟ وہ یہی سوچ کر الجھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا یار، ویسے بھی وہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس محب بھائی کے خلاف۔ صوبیہ کو محسوس ہوا تھا کہ اس کے دہ پر دہ کیے جانے والے سوالات سے جھنجھلاہٹ کا اظہار کر رہا تھا وہ، اسی لیے وہ ہمت نہ کر سکی مزید کوئی سوال کرنے کی، مگر پیٹ میں درد اس کے زور و شور سے ہو رہا تھا، یہ جاننے کے لیے یہ معاملے کی حقیقت۔ ایف آئی آر کی
وجہ سے اچانک رکی تو شادی کی سمجھ رہی تھی کہ محب بھائی کو اپنی اولاد کی قدر و محبت آ گئی ہے۔ اسے کھونے کے بعد وہ خود کلامی کرنے لگی۔ مجھے نجمہ کو بتانا چاہیے اس بارے میں، ہو سکتا ہے اسے پتا ہو شہریار اور محب بھائی کے درمیان کیا معاملہ ہے۔ ابھی شہریار کون ہے؟ یار یہ شہریار وہی والا ہے، باہر والا؟ میں تو بھول گئی ہوں، کافی 2 ہفتے بعد میں ریکارڈ کر رہی ہوں، بھول گئی ہوں۔ آخر ان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ صوبیہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی اتنی بڑی خبر۔ اس نے گارڈن میں واپس آ کر چیئر پر بیٹھتے ہوئے نجمہ کو کال ملائی۔ میڈم آپ کا سیل بہت دیر سے رنگ ہو رہا ہے۔ سیل بہت دیر سے رنگ ہو رہا تھا مگر وہاں موجود ہو کر بھی موجود نہ تھی۔ اینی سے سیل اٹھا کر اس کے پاس لائی، پیچھے سے آہستگی سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اطلاع دی جس پر اس نے بغیر کسی تاثر کے کال ریسیو کی۔ اکثر اس وقت محب کی کال آتی تھی یہ جاننے کے لیے کہ اس نے دوپہر کا کھانا کھایا یا نہیں۔ اس نے گمان کیا کہ محب کی کال ہی ہوگی، اس نے بس کال ریسیو کرتے ہوئے سیل کان سے لگایا۔ کیسی ہو نج؟ دوسری جانب سے صوفیہ کی محبت بھری آواز سن کر وہ جواب دینے پر مجبور ہو گئی۔ اللہ کا ہر حال میں کرم ہے۔ صرف 15 دن ہی تو ہوئے تھے اس حادثے کو گزرے، وہ کیسے اپنی اولاد کو کھونے کے بعد اتنی جلدی ٹھیک ہو سکتی تھی؟ اللہ ہمیشہ کرم ہی رکھے، میری تو یہی دعا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے دعا دے گی۔ نج مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی؟ تم الفشا کے کزن شہریار کو جانتی ہو؟ اچھا وہ شہریار وہ ہے جس نے ہاتھ پکڑا تھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچانک سے شہریار کا ذکر سن بول جی ہاں میں ملی ہوں ایک بار اس سے، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ تم ملی ہو؟ کب؟ وہ حیران ہو کر تیزی سے پوچھنے لگی۔ وہ ریسٹورینٹ میں ملاقات ہوئی تھی جب میں پلوشا کے ساتھ گئی تھی فلم دیکھتے ہیں۔ او وہ ہونٹوں کو گول کرتے سوری او وہ ہونٹوں کو گول کر کے سوچتے ہوئے بولی تھی کچھ ہوا ہے کیا؟ نجمہ کو اچھی طرح یاد تھا کہ پہلے تاجر اور پھر محب نے اس کے شہریار سے اتفاقی ملاقات پر خواہ مخواہ کے سوال کیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں ایک شخص سے اتفاقی ملاقات کو اتنا بڑا مسئلہ بنایا گیا ہے۔ صوبیہ کے سوال پوچھنے کے انداز سے اسے محسوس ہوا تھا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے تجسس سے پوچھنے لگی ایف آئی آر؟ محب بھائی کے خلاف شہریار کے والدین نے ایف آئی آر کٹوائی ہے؟ ہاں۔ کیا؟ مگر کیوں؟ نجمہ نے تیزی سے الجھ کر استفسار کیا تھا۔ لو یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، وہ استدعائی انداز میں بولی۔ اس کا مطلب تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ اس بارے میں؟ نہیں۔ دراصل میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جاجے کو ایک پولیس آفیسر کے ساتھ دیکھا ہے۔ جب وجہ پوچھی تو تمہارے بھائی نے بتایا کہ شہریار کے والدین نے دعویٰ کیا ہے کہ محب بھائی نے ان کے بیٹے پر جان لیوا حملہ کروایا ہے۔ مگر محب شادی سے صرف 15 دن پہلے اپنی ہونے والی بیوی کے کزن پر کیوں حملہ کروانے لگا؟ کیا وہ نہیں جانتا اس حملے سے اس کی شادی خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ وہ لج کر پوچھنے لگی تھی۔ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں نج کہ کیا چل رہا ہے، مگر اتنا سمجھ آ گیا ہے کہ اچانک شادی کی تاریخ آگے کیوں بڑھی۔ اس کے کہتے ہی نجمہ فقط اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ ابو خود محب بھائی کو واپس ملک مینشن بلانے گئے تھے، مگر وہ تمہیں لے کر لوٹے کیوں نہیں؟ پھر وہ تمہیں لے کر لوٹے کیوں نہیں؟ صوبیہ نے بڑے اشتیاق سے استفسار کیا تھا۔ ہوگا کوئی نیا منصوبہ، مجھے نہیں معلوم، بس اتنا پتہ ہے کہ محب راضی نہیں ہوا واپس ملک منشن جانے کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں اتنی اداکاری کرتا ہے میرے سامنے اچھا بننے کی، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مجھے نجمہ کو بتا دینا چاہیے کہ ان کے اچھے بننے کی اداکاری تب تک جاری رہے گی جب تک وہ ان کے نام ساری پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر دیتی؟ وہ الجھی تھی۔ وہ چاہتی تھی نجمہ کو ہکا کرنا، مگر وہ جاجی کا اعتبار نہیں توڑ سکتی تھی۔ جاجی نے اسے اپنا ہمراز بنایا تھا، ساتھ ساتھ اسے ڈر لاحق تھا کہ اگر نجمہ کو علم ہوا تو یقیناً وہ محب سے لڑے گی اور محب سب سے پہلے جاجی کی گردن دبوچے گا، کیونکہ ملک منشن میں نجمہ کا جاجی کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ وہ اپنے شوہر کو کیسے مشکل میں ڈال سکتی تھی؟ اچھا چلو اپنا خیال رکھنا، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ چلا تو تمہیں بتاؤں گی، اوکے؟ اپنا خیال رکھنا، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی پیپر کو بغیر پڑھے سائن مت کرنا۔ نجمہ اس کے آخری جملے پر الجھی، مگر وہ پوچھتی اسے قبل ہی صوبیہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ آج جب گھر لوٹا تو اسے کھڑکی کے پاس کھڑا ہونے کے بجائے بیڈ پر لیٹا پایا۔ مانا یہ چینج معمولی سا تھا مگر اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ زندگی کی طرف لوٹنا شروع ہو گئی ہے۔ محب نے خاموشی سے کمبل اس پر اچھی طرح اڑایا، پھر پاس بیٹھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، تھوڑی دیر تک اس کے ریشمی بالوں کو سہلاتا رہا۔ گڈ نائٹ۔ پھر اس کے گال کو نرمی سے چومتے ہوئے کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نجمہ نے آنکھیں کھولی، وہ جاگ رہی تھی، بس محب کو دیکھ کر آنکھیں موند لی تھی۔ سمجھ نہیں آتا کیوں اتنا اچھا بننے کی اداکاری کرتا ہے، یہ چاہیے کہ آخر اسے مجھے دنیا کے سامنے اس نے کبھی نام نہیں دینا، نہ میری اولاد کو دنیا میں آنے دینا ہے، تو پھر مجھے کیوں اپنے نکاح میں باندھ رکھا ہے، مجھے کیوں طلاق دینے کے لیے یہ جلاد نہیں تیار؟ وہ دل ہی دل میں کرتے ہوئے سوچنے لگی۔ محب سے لڑ لڑ کر تھک چکی تھی وہ ستم گر کسی صورت طلاق دینے پر راضی نہ تھا۔
वो खूबरू नौजवान जैसे ही बेड पर आकर लेटा, नजमा ने आंखें मीच कर करवट ली। अब मुहीब के सामने इसकी पूछ थी। इसने नरमी से अपनी आदत के मुताबिक इस हसीन दिलरुबा का सर हल्का सा ऊंचा किया और अपना हाथ इसके सर के नीचे हाइल किया, दूसरे हाथ इसके गिर्द गिर्द बांधा था। पूरे बेड को खाली छोड़कर वो बिल्कुल इससे चिपक गया था। नजमा इसकी गर्म सांसें अपने गर्दन और शोल्डर पर महसूस कर रही थी। इसने हटाने की कोशिश ना की क्योंकि जानती थी ताकत का ज़ाया ही है। तुम आज किससे बात कर रही थी? मैं मुसलसल कॉल करता रहा मगर नेटवर्क बिजी आ रहा था। इसने आज तक इसे सवाल किया था। इसका सवाल सुनते ही नजमा को एहसास हुआ वो उसे दम कर जानता है कि वो सोने की अदाकारी करी है मारिया से। नजमा ने कोई जवाब ना दिया तो वो अंदाजन गोया हुआ था। वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम्हें यूनी में दाखिला दिलवा दूँ, अभी तुम पूरे पूरे दिन फ्री रहती हो, आराम से पढ़ लोगी, वरना बाद में बच्चे वगैरह हो जाएंगे तो मुश्किल होगी। वो अपनी थोड़ी इसकी शोल्डर से हल्का सा मसलते हुए नरमी से कहने लगा था। वो चाहता था नजमा इस डिप्रेशन से निकले, वो इसके दिमाग पटाना चाहता था। मकारियत की भी कोई इंतहा होती है मुइब इजलाल मलिक। वो जज्बत होकर इसके हाथ का आसार खोलते हुए उठकर बैठ गया। अगले ही लम्हे इसकी नीली समंदर जैसी गहरी खूबसूरत आंखों में झांकते हुए गुसीली आवाज में गोया हुई थी। इसमें मकारियत की क्या बात है? वो अपने हाथ की कोनी तकिए से टकाकर इस पर अपना खूबसूरत चेहरा रखकर ऊंचा करते हुए पूछने लगा था। तुम अच्छी तरह वाकिफ हो मेरा क्या मतलब है? वो दांत पीसते हुए कहकर मुकाबिल के सामने ही तकिया उठाकर सामने सोफे पर जाकर लेट गई। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? वो लड़की कैसे सोच सकती है मुहिब इसे खुद से दूर होने देगा? क्या इतने महीनों में इतना बिना जान सकी थी इसे? वो सोफे पर जैसे ही लेटी अगले ही लम्हे एक भारी भरकम वजूद को अपने ऊपर पाया, झुंझलाकर इसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, क्यों? क्योंकि बीवी हो मेरी। वो हक जताते हुए कहकर दोनों हाथों से इसके सीन सरापे को हसार में भरने के बाद आंखें मूंद कर सोने लगा था। मुझे बहुत भारी हो तुम। वो नाजुक जान इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसे हटाने की कोशिश करते हुए चीखी, शोर मत करो नच, वरना यूं ही भेजने का प्लान कैं वरना यूं ही भेजने का प्लान कैंसिल करके खानदानी प्लानिंग पर तवज्जो देना स्टार्ट कर दूंगा। इसने आंखें खोलकर नशीली सी आंखों में झांकते हुए धीमी धमकियां मेरे लहजे में कहा था, जहर लगते हो मुझे तुम। वो कदवरत भरी नजरों से इसके सीन चेहरे पर टिकाए इसकी नफरत का इजहार करने लगी। खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें ये जहर का जाम मिलता है, वरना न जाने कितनी ही लड़कियां तरसती हैं जहरीले जाम वाले की एक नज़र के लिए। वो निहायत भरम से होंठों के किनारे पर स्मार्ट मुस्कुराहट से जाए खोया हुआ था। फिर अगले ही लम्हे इसके लब को नरमी से चुमा। मुझे हटो मुझ पर से। मुझे मुझे भी मारना चाहते हो क्या, जैसे मेरे बच्चे को मार दिया? बस इस दुश्मन ने जाकर ये जुमला अदा करना था कि मुहिब की आंखों का रंग लाल पड़ा था। वो तेजी से उठकर बैठ गया। इसके हटते ही नजमा ने गहरा सांस लिया और वो भी सीधी होकर बैठी। वो लड़की नहीं जानती थी सिर्फ अपने चंद जुमलों से हजार मोते मारा था इसने अपने बराबर बैठे शख्स को। तुम्हें लगता है मैंने मारा हमारे बच्चे को? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो बेयकीनी और गुस्से की मिलीजुली कैफियत से नजमा को देखते इस्तफसार करने लगा। इसकी आंखों में रंज झलक रहा था। ये पहली बार था जब नजमा को इसकी आंखों में जज्बा नजर आया था। मैं सोच नहीं रही, मुझे 100% यकीन है कि तुमने मारा है मेरे बच्चे को। इसका कहा नश्तर से ज्यादा दिलखराश मालूम हुआ था। वो समझता था कि हिफाजत ना कर सका, इसीलिए जालिम ठहरा इसकी निगाहों में। ये कब सोचा था कि वो कातिल समझ बैठी थी नजमा। वो तैश के आलम में कराया, तुम्हारे इस तरह डराने से मैं चुप नहीं होने वाली। मुहिब इजलाल मलिक, मैं नहीं डरती तुमसे। सुना तुमने? मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को तुम्हारा ये नौना चेहरा दिखाऊं के होते हैं ऐसे बाप दुनिया में जो अपनी औलाद को मार कर चैन से सोते हैं। वो डरी नहीं, वो निडर थी। इसके सामने खड़े होकर टोटो के अंदाज में बोली। इसके नज़दीक मुहिब इंसान नहीं था, वो जल्लाद था जिसने अपनी औलाद को मार दिया था। तुम्हारे इस तरह डराने से मैं चुप नहीं हो रहने वाली मुहिब इजलाल। मैं नहीं डरती तुमसे। सुना तुमने? मेरा बस चले तो मैं पढ़ लिया इस ये सारा पढ़ लिया। जस्ट शट अप। हर चीज़ की हद होती है। अगर मुझे इसे मारना ही होता तो मैं 3 माह का इंतज़ार क्यों करता, क्यों इसकी हिफाजत करता? वो तैश के आलम में उठकर इसके रूबरू खड़ा होकर अंगारे भरी नज़रों से इसके वजूद को तकते हुए भरम से भी पढ़कर बोला था, मैं नहीं जानती तुमने क्यों 3 माह इंतज़ार किया। यकीनन तुम्हारा कोई मकसद रहा होगा। शायद तुमने सोचा होगा कि इस तरह मुझे अजियत ज़्यादा मिलेगी। तो तुम तो चाहते यही हो ना कि एक दिन मैं तड़प तड़प कर मर जाऊं। मुझे समझ नहीं आता इतनी नफरत क्यों करते हो तुम मुझसे। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? और अगर इतनी नफरत थी तो तुम मुझ तक इस नफरत का दावेदार
مجھے ہی محدود رکھتے، میرے بچے کو ان سب میں گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں پتہ ہے مجھے لگتا ہے میں بہت جلد مر جاؤں گی، کیونکہ میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ دیکھنا کسی دن تمہیں خبر ملے گی تمہاری قید کہ تمہاری قیدی آزاد ہو گیا، نہ صرف اس قید سے بلکہ اس فانی دنیا سے بھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سوائے خود قدرت کے کوئی دوسرا جذبہ نہ تھا۔ اس نے تو کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ وہ مر جائے گی۔ کوئی اس سے پوچھے جو ہزاروں موتوں مرنے کے بعد بھی اس لڑکی میں اپنا سکون دیکھتا تھا، جو اس کی روح کو پانے کی آرزو لیے ہوئے تھا، جو خوف سے خود ترکا متلاشی تھا۔ نجمہ کا گمان تھا پلٹ کر کچھ کہے گا، لڑے گا وہ، یا تنزیہ لفظوں کے وار سے زخمی کرے گا، مگر اس کے برعکس وہ ستمگر تو سینے سے آ لگا، اتنی زور سے اپنے حساب میں بچا جیسے اسے خود میں سمو لینا چاہتا ہو۔ وہ بت بنی شاٹ کے عالم میں کھڑی تھی، اس اچانک عمل کا کیا مطلب اخذ کرے؟ وہ الجھن میں تھی۔ محب اجلال ملک، چھوڑ دو مجھے۔ دو تین لمحوں کے بعد وہ بے بسی سے کھڑی اس کی بے ترتیب دھڑکنیں سنتی رہی، اس کے پرفیوم کی مہک کو اپنے سار پر حواسوں پر چھاتا پایا، اس کی سانسوں کی گرمی سے اپنے جسم کو جلستا و بکھرتا محسوس کرتی رہی۔ پھر اچانک ہی جیسے اپنے ساتھ ہوا پورا حادثہ فلم کی طرح آنکھوں کے آگے چلنے لگا، تو نفرت سے نفرت سینے میں بھڑک گئی۔ تیزی سے تمغر کو خود سے جھنجھلا کر دور کرتے ہوئے کہا، تم نے کہا تھا نا مر جاؤں گی، کیونکہ تمہارے پاس اب جینے کی کوئی وجہ نہیں، تو شکر ادا کرو میں نے ایک اچھا ہسبینڈ ہونے کے ناطے تمہیں آج دوبارہ جینے کی وجہ دینا چاہتا ہوں، باقی خدا بہتر کرے گا۔ اس نے مفہومانہ انداز میں جب یہ جملہ کان کے پاس منہ لا کر دھیمے مگر بھرائی آواز میں کہے تو اس لڑکی کو لگا خوف کے مارے اس کی جان نکل جائے گی۔ محب چھوڑو، وہ تیزی سے اس کی باہوں کے حصار میں پنجرے میں قید پرندے کی طرح پڑپڑانے لگی، مگر وہ کہاں آزادی کرنے والا تھا، وہ اسے احتجاج کرنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگلے لمحے تیزی سے اس کے نازک سراپے کو لے کر صوفے پر گرا تھا۔ اگر ان گنڈوں نے دھمکی دی ہے شہریار کے والد کے سامنے کہ آئندہ نجمہ کے ارد گرد نظر نہ آئے، تو یہی پروف نہیں ہے کہ وہ گنڈے محب بھائی کی جانب سے بھیجے گئے تھے؟ صوفیہ جب اسٹڈی میں داخل ہوئی تو جاجی کسی سے برہم انداز میں کہہ رہا تھا، وہ صرف آخری چند جملے سن سکی تھی، اچھا میں کل آپ سے خود بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ جاجی نے اسے دیکھتے ہی دھیمے لہجے میں کال کر کے ڈسکنیکٹ کی تھی، میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، تمہاری آواز اسٹڈی روم سے آئی، سنی تو ادھر چلی آئی۔ صوفیہ کچھ لمحے اپنا آپ اجنبی سا لگا تھا، ایسا لگا جیسے وہ غلط وقت پر کمرے میں آ گئی۔ جاجی کی نگاہوں میں عجیب سی چبھن محسوس کی تھی، اس نے وہ تیزی سے اپنے آنے کی وجہ بتانے لگی۔ جاجی نے اس کی طبیعت میں آئے ہوئے کھچاؤ کو محسوس کر لیا تھا، مگر اسے دور کرنے کی کوشش نہ کی تھی، صرف اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صوفیہ جاجی کے مزاج کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی، اس کی ارینج میرج ہوئی تھی، شروع میں وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ دل بہلا لیتی اپنا، کہ جاجی شرمیلا ہے، اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتا اس سے، مگر اب اسے شدت سے محسوس ہونے لگا تھا، وہ غلط اندازہ لگا بیٹھی تھی جاجی کی شخصیت کا۔ وہ بالکل بھی شرمیلا نہیں تھا، بلکہ بہت عجیب سا بندہ تھا، کبھی بہار سا تو کبھی خزاں سا، کبھی وہ دوستانہ انداز میں بات کرتا تو کبھی بالکل اجنبی محسوس کرواتا۔ وہ بیچاری ہمت تک نہ کر پاتی اسے کچھ پوچھنے کی، جیسے ابھی نہیں کر پا رہی تھی، کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ وہ کمرے میں آئی تو جیسے کو بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر سیل پر نظریں ٹکائے ویڈیو دیکھتے ہوئے پایا، جو تھوڑی دیر قبل محسوس ہوا وہ سوال بن کر لبوں پر آ ہی گیا تھا اس لڑکی کے۔ کیا؟ سوال سنتے ہی اس نے حیرت سے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں سوائے شکوے جھلکتے نمایاں نظر آئے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال سنجیدگی سے دہرایا تھا۔ اچانک یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ اس نے آبرو جھکا کر تفتیشی انداز میں استفسار کیا تھا۔ کیونکہ مجھے محسوس ہونے لگا ہے۔ اور کیا محسوس ہونے لگا ہے تمہیں؟ وہ نہ سمجھی سے بولا تھا۔ یہی کہ تم پسند نہیں کرتے۔ اس نے بغیر کوئی جھجک کے دو ٹوک انداز میں افسردگی سے جواب دیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار۔ وہ فوراً ہی کھڑا ہو کر اس کے پاس آیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، ایسا ہی ہے، کبھی کبھی تو تم بالکل اجنبی لگتے ہو مجھے، جب تمہارا موڈ ہوتا ہے بات کرتے ہو، جب نہیں ہوتا تو منہ بھی نہیں لگاتے، جیسے ابھی تم نے میرے ساتھ اسٹڈی میں کیا۔ اس کی چپتی ہوئی نظریں دل کو گھائل کرنے کا سبب بنی تھی، وہ کافی رنجیدہ ہو کر بولی تھی، یار میں نے تو تم سے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ وہ تیز سے احتجاجاً بولا تھا، ہر چیز بولنے سے نہیں ہوتی، کچھ احساسات بھی ہوتے ہیں، تمہاری آنکھیں کس قدر وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ کر چہرے کو بھگونے لگے، جنہیں دیکھ مقابل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، ارے یار رو مت۔ وہ پریشان اور فکرمند لہجے میں کہتے ہوئے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا تھا، یار میں بہت پریشان رہ رہا ہوں کچھ دنوں سے، میں تمہیں اگنور نہیں کر رہا، بات اگنور کرنے کی نہیں، تم مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتے، خاص طور پر جب میرے ساتھ ہوتے ہو،
ہر بات سے چڑ سے جاتے ہو، میری ہر چیز یہاں تک کہ میری موجودگی میں تمہیں جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے اس جھنجھلاہٹ کو، وہ بڑی بڑی آواز میں شکایتاً بولی تھی۔ یار ایسا کچھ نہیں ہے، یقین کرو میں بہت خوش ہوں تمہارے ساتھ، اور رہی جھنجھلاہٹ کی بات تو ایسا کچھ نہیں ہے، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ وہ اس کے حسین چہرے پر دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر یقین دہانی کرانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ احساسات جو وہ محسوس کر رہی تھی وہ صرف وہم ہے۔ اس کا آج کل وہ بہت پریشان رہ رہا ہوں۔ شہریار کے والد نے کیس کر دیا، محیب بھائی پر بتا رہے تھے کہ جو گنڈے ان کے گھر گھس کر ان کے بیٹے کو مار کر گئے ہیں، انہوں نے جاتے وقت صاف الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ آئندہ نجمہ کے ارد گرد نظر نہ آئے وہ، ورنہ جان سے مار دیں گے اگلی بار۔ واٹ؟ مگر کیوں؟ وہ بھی نجمہ کا شہریار سے کیا تعلق؟ وہ دونوں تو صرف ایک بار ملے تھے، وہ بھی اتفاقی طور پر۔ ابھی وہ الجھ کر بولی تھی کہ جاجے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تو تم جانتی ہو اس بارے میں؟ اس کا لہجہ ایک ہی لمحے میں بدلا بدلا محسوس ہوا صوفیہ کو۔ اس کی آنکھوں میں جیسے غصہ امٹ آیا تھا۔ نہیں، مجھے نجمہ نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی بتایا تھا۔ وہ فوراً اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ اور کیا بتایا؟ وہ بڑے تجسس سے پوچھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کا لہجہ کافی کڑک و سخت تھا۔ بس یہی کہ پلوشہ کے ساتھ فلم دیکھنے گئی تھی اور اور بعد میں ریسٹورنٹ میں اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، بس؟ ہاں، اتنا ہی بتایا۔ او، اس نے ہونٹ کو گول کرتے ہوئے کہا، کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کیا سوچ رہے ہو؟ اسے سوچتے ہوئے دیکھ وہ خود کو روک نہ سکی تو پوچھنے لگی تھی، یہی کہ اسے پتہ نہیں ہے یا دانستہ طور پر تمہیں نہیں بتایا؟ وہ اس کی جانب دیکھ غمگین لہجے میں بولتا، میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ الجھ کر بولی، یہی کہ شہریار سے اس کی ملاقات کوئی اتفاق نہیں تھی، پلوشہ بھابی نے رشتے کے لیے ملوایا تھا ان دونوں کو۔ شہریار کو وہ بہت پسند آئی تھی، یہاں تک کہ اس کے والد نے بھی دوبارہ میٹنگ کے دوران اشارتاً کہا بھی کہ ہمیں اپنی دوستی بہت جلد رشتہ داری میں بدلنے کا سوچنا چاہیے۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی بات ہو رہی ہو اور رنجبا نے اسے بتایا نہیں؟ پھر خیال آیا اپنی پریگننسی کی خبر بھی تو چھپائی تھی نا اس نے۔ صوبی نے یہ گمان کیا کہ نجمہ اسے اپنا اچھا دوست نہیں مانتی۔ تو کیا میں جھوٹ بولوں گا تم سے؟ وہ جھنجھلا کر بولا، نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو بس حیران تھی۔ وہ تیزی سے اپنے پیچھے اس کا ری ایکشن واضح کرنے لگی تھی۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ وہ فکرمند لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ کچھ نہیں، محیب بھائی نے جب اپنی ٹکر والوں سے پنگا لے ہی لیا ہے تو لڑیں گے جیسے ابھی لڑ رہے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں کندھے کو اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے گویا ہوتا، تمہارے بھائی بھی دنیا کے ماسٹر پیس ہیں، 8واں عجوبہ، میوزیم میں ہونا چاہیے تھا۔ انہیں بجائے رات کے اندھیرے میں گنڈوں سے پٹوانے کے مرد بن کر صاف صاف کہہ نہیں سکتے تھے کہ میری بیوی سے دور رہو؟ ہم کا دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں، جب دنیا کے سامنے اپنی بیوی کو عزت و مان و نام نہیں دیں گے تو یہی ہوگا نا؟ آخر وہ کنواری لڑکی ہے، دنیا کی نظر میں کس کس کو مارتے پھریں گے؟ اس کی طرح ہر کوئی نہیں سوچتا کہ ایک طوائف کی شریف بیٹی سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ وہ خاصا کرتے ہوئے محیط پر آگ بگولا ہوئی تھی، تم کیوں غصہ ہو کر اپنا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہو؟ چھوڑو، چلو سوتے ہیں، مجھے صبح جلدی اٹھ کر وکیل سے بھی ملنا ہے۔ وہ کہہ کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر واش روم کی جانب فریش ہونے کی نیت سے بڑھ گئی تھی۔ آفس میں برتھ ڈے پارٹی چل رہی تھی، برتھ ڈے گل کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجی تھی، مگر اس بات کو سوائے زوران کی کسی نے برتھ ڈے کا لکھا ہوا خاصا نوٹ نہیں کیا تھا۔ زوران اس کے چہرے کی دل فریب مسکراہٹ سے بخوبی واقف تھا۔ وہ دیکھ پا رہا تھا وہ لڑکی صرف مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سب سے مبارکباد اور دعائیں قبول کری۔ آفس کے سارے سٹاف نے مل کر اس کے لیے سرپرائز برتھ ڈے پلان کیا تھا، جس کے بعد سب ریسٹورنٹ میں پارٹی منانے چل پڑے تھے۔ پارٹی کے دوران جب سب ڈرنک وغیرہ میں لگے تھے تو زوران نے اناپیا کو خاموشی سے پرائیویٹ روم سے باہر جاتے دیکھا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے اپنی ویل چیئر کھسکاتے ہوئے چل دیا۔ اسے لفٹ میں جاتے دیکھ آواز بھی دی، مگر اس لڑکی نے سنی نہیں تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ 30 مرلہ بلڈنگ کی چھت کی دیوار پر چڑھی ہوئی تھی۔ زوران ایک اجنبی کی مدد سے لفٹ کے ذریعے چھت پر پہنچا تو اسے دیوار پر چڑھا پایا۔ وہ غصیلی آواز میں استفسار کرنے لگا، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ لڑکی تیزی سے پلٹی۔ زوران کو دیکھ کر وہ لچ کر پوچھنے لگی، تم اوپر دیوار پر کیوں چڑھی ہو؟ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا؟ اترو وہاں سے۔ اس کے سوال کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے غصے سے بھڑک کر حاکمانہ انداز میں بولا، میں نہیں اترنے والی، اور پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ تیزی سے بول کر مڑنے لگی۔ اس کا چہرہ کافی رنجیدہ سا نظر آ رہا تھا، آنکھیں بھی روئی روئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا جواب زوران کے کان کھڑے کر گیا تھا، کیا مطلب ہے کہ نہیں اترنے والی؟ میں نے کہا ابھی کہ ابھی نیچے آؤ۔ وہ ویل چیئر اس کی جانب کرتے ہوئے حاکمانہ انداز میں فکرمند لہجے میں کہنے لگا تھا، وہیں رک جاؤ، آگے مت آنا۔ اسے دیوار کے قریب آتے دیکھ وہ دھیمی آواز میں دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی، کیا ہو گیا ناپیہ؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ پلیز نیچے آؤ یار۔ اس کا دل بیٹھے جا رہا تھا ناپیہ کو اس دیوار سے نہ اترتا دیکھ۔ تمہیں کون پریشان کر رہا ہے؟
میں تو یہاں اپنی پریشانیاں ختم کرنے آئی ہوں، تھک گئی ہوں تمہیں چاہتے چاہتے، مگر تم پلٹ کر دیکھتے تک نہیں۔ میں مانتی ہوں تمہاری غلطی نہیں، مگر میری بھی کوئی خطا نہیں ہے نا؟ دل پر زور نہیں چلتا میرا۔ میرے پیرنٹس مجھے بہت زیادہ فورس کرنے لگے ہیں کہ یا تو شادی کرو یا کم از کم کوئی بوائے فرینڈ بنا لو، لیکن میری آنکھوں میں تمہارے سوا کوئی جچتا نہیں۔ میں کیا کروں؟ میں کسی سے زبردستی کا ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتی۔ میں تھک گئی، میں بلائنڈ ڈیٹ نہیں کر سکتی، اور نہ میں کروں، اور نہ میں گئی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اسے اپنی فیلنگ بتانے لگی تھی، جو وہ نشے کی حالت میں پہلے بھی ایک بار بتا چکی تھی۔ آخری لمحہ اس نے ہار ماننے والے انداز میں کہا تھا، زوران واقع تھا وہ بہت اذیت میں، اپنے والدین کے فورس کی جانب اور اس کی جانب سے بے بے رغبی کی سبب۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر لیں گے، پہلے نیچے اترو۔ بری طرح ڈر گیا تھا نابیہ کی باتیں سننے کے بعد۔ اپنا ڈر غصے کو کور کر کے اسے نیچے اترنے پر زور دینے لگا تھا۔ بکواس رائٹ، تمہیں میری فیلنگ بکواس ہی تو لگتی ہیں، تم سمجھ ہی نہیں سکتے ٹھکرائے جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ پلیز چلے جاؤ یہاں سے۔ زوران نہیں جانتا تھا وہ مزید دکھی ہو جائے گی اس کے کہے جملے سے۔ سوری، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا تھا۔ زوران پلیز جاؤ یہاں سے، پلیز۔ وہ خاصا چڑھتے ہوئے کہہ کر پلٹ گئی۔ انابیہ، تم ایسا نہیں کر سکتے، ایک بار اپنے والدین کا تو سوچو، وہ جیتے جی مر جائیں گے بیچارے۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا ہر قیمت پر، ہر صورت پر۔ وہ کسی کو میری فیلنگ کی پرواہ نہیں، تو مجھے کسی کی نہیں۔ وہ بغیر مڑے اعلانیہ دل جلے انداز میں بولی تھی۔ رات کی تاریکی میں روشنی اسے جگمگاتا ہوا کیلیفورنیا، سرد ہوا جس کے پورے جسم کو اپنی جکڑ میں لے رہی تھی۔ نیچے کی جانب دیکھا تو چکر آنے لگے۔ وہ خاصا بلندی پر چڑھی تھی۔ روڈ پر چلتی گاڑیاں اسے بلندی سے دیکھنے پر محض بچوں کے کھلونے معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ہم بات کرتے ہیں نا یار، پلیز نیچے آؤ، وہ اپنی پوری جان سے چیختے ہوئے منتی انداز میں بولا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا جو لڑکی اسے ہر وقت ہمت دیتی تھی وہ خود اندر سے اتنی ٹوٹ چکی ہوگی کہ آج وہ خودکشی کرنے پر چلی ہے۔ وہ اسے بچانا چاہتا تھا مگر پاؤں ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے بس اب سکون چاہیے، میں تھک چکی ہوں سراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسوں کے قطرے بہنے لگے تھے۔ نو پلیز، نو، مت کرو ایسا پلیز انابیہ۔ ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا جسے وہ سراپے حسن اس کے سامنے تھی۔ اس کا اظہار محبت کرنا، اس کا سینے پر سر رکھ کر سونا، اس کے نشے میں شکوے کرنا، اس کی قربت، اس کی خوشبو، اس کا ہر روز ایکسرسائز کروانا، ڈاکٹر کے انکار کے باوجود اس کا ہار نہ مانا۔ وہ صرف اس کی دوست نہیں تھی، وہ اس کی ہمت تھی۔ دل کے کسی کونے میں وہ اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ وہ سنہری پری اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ کر اسے جا سکتی تھی؟ وہ بری طرح چیخنے لگا، نابیہ پلیز یار، انابیہ اس نے زندگی میں پہلی بار خود کو کبھی اتنا بے بس اور لاچار محسوس نہ کیا تھا جتنا اس لمحے کیا تھا۔ جس دیوار پر نابیہ کھڑی تھی وہ کافی اونچی تھی، وہ بغیر کھڑے ہوئے اسے نہیں پکڑ سکتا تھا، نہ ہی اسے دور دور تک چھت پر کوئی نظر آ رہا تھا جس سے وہ مدد لیتا۔ اس بیچارے کے پاس تو اپنی بے بسی پر ماتم کرنے کا وقت بھی نہ تھا۔ اپنا خیال رکھنا، میں پھر کہتی ہوں آئی لو یو۔ یو آر یو آر یو آر مائی لو زوران، یاد رکھنا میری ہر سانس پر تمہارا حق تھا۔ آخری بار اس تنگ دل کو دیکھنے کی چاہ میں آنکھیں کھولی، اس کی جانب مڑ کر محبت سے چو لہجے میں ایک بار اظہار محبت کیا، پھر مڑ گئی، آنکھیں موند کر ایک گہرا سانس لیا جیسے ہمت جمع کی ہو موت کو سینے سے لگانے کی۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، انابیہ! وہ ناشتہ کر رہا تھا کہ سیل رنگ ہوا، اسکرین پر بلشہ کا نام جگمگایا۔ نجمہ نے دیکھ لیا تھا۔ محب نے کال ریسیو کی۔ ہیلو محب، کیوں کیا تم نے شہریار کے ساتھ یہ سب؟ کیا تم نجمہ کو کبھی شادی نہیں ہونے دو گے؟ محب دیکھ نہیں رہا تھا مگر اندازہ لگا سکتا تھا مقابل کس قدر غصے سے سرخ ہوتے ہوئے اسے سوال کر رہی تھی۔ کوئی کام کی بات کرنی ہے؟ میں بہت بزی ہوں، اس نے بے تاثر انداز میں کہا تھا۔ محب تم اپنی دشمنی میں اتنے اندھے کیسے ہو سکتے ہو کہ ہماری شادی کو بھی خطرے میں ڈال دو؟ میرے سگے چاچا کا بیٹا ہے وہ، جو زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہے اس وقت۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ وہ جذبہ رو کر کہنے کے بعد بغیر اس کا جواب سنے کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ جس انداز میں اس نے پلوشہ سے بات کی تھی، نجمہ کو محسوس ہوا ان کے درمیان کوئی نہ کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کا تعلق پلوشہ کے کزن شہریار سے ہے۔ کہ تم نے شہریار کو آئی سی یو تک پہنچایا؟ وہ بڑے تجسس سے پوچھنے لگی تھی۔ اس کا سوال سنتے ہی محترمہ عروسہ، جو سارے معاملے سے انجان تھی، الجھ کر دونوں کو دیکھنے لگے۔ اگر تمہیں بھی کچھ سننا ہے تو کیری آن، کان کھولے ہیں میرے۔ وہ اطمینان سے چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے بغیر اس کی جانب دیکھتے ہوئے گیا ہوا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، میں تو صرف پوچھ رہی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، یہ فالتو باتوں میں دھیان لگانے کی بجائے جا کر جلدی تیاری کرو، تمہیں یوں نہیں چھوڑتے ہوئے آفس جاؤں گا، اس نے نجمہ کی جانب متوجہ ہو کر کہتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ یوں نہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ ہاں
بتایا تو تھا تمہیں، مجھے لگا تم دل بہلانے کے لیے بول رہے ہو۔ جو دل میں تھا وہ سادگی سے بول اٹھی، اب پتہ چل گیا نا میں سیریس ہوں۔ اب جاؤ، لیٹ ہونا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ مجھے وہ کہاں سے چڑھتے ہوئے گویا ہوا تھا، مگر میرے سارے ڈاکومنٹس تو میرے گھر پر ہیں کیلیفورنیا میں، مجھے یہاں داخلہ کیسے ملے گا؟ پھر مجھے بھی کرنا ہے، میں پتہ نہیں چینج آف فیکلٹی بھی کرنا ہے۔ میں اب اسلامک اسٹڈی میں ماسٹر کرنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ مجھے میڈیکل میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے رہا اب۔ وہ تیزی سے پریشان ہو کر بولتی تھی۔ اچانک انٹرسٹ چینج ہونے کی وجہ وہ اب رچکا کر تشویشی انداز میں استفسار کرنے لگا۔ مجھے اچھا لگتا ہے دین کے بارے میں جاننا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ شریعت مجھے کس معاملے میں کیا حکم دیتی ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا بیٹا، اسلامک اسٹڈی کے لیے تمہیں عربی زبان پر عبور حاصل کرنا پڑے گا۔ محترمہ عروسہ کے کہتے ہی وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تمہاری موم ٹھیک کہہ رہی ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، پورا فیوچر ٹکا ہے تمہارے اس فیصلے پر۔ جذباتی ہو کر یا وقتی لگاؤ کے نتیجے میں کیے جانے وہ فیصلے کبھی دیر پار فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے۔ وہ غمگین لہجے میں اسے نصیحت کرنے لگا تھا۔ میں عربی سیکھنا چاہتی ہوں، مجھے قرآن پاک کا ترجمہ خود کرنا سیکھنا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ قرآن میں مجھے کن باتوں کی نصیحت کر رہا ہے، وہ کن چیزوں سے مجھے روک رہا ہے اور کن امور کو کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ میں واقعی انٹرسٹڈ ہوں، صرف وقتی لگاؤ نہیں ہے۔ وہ اپنی بات پر خاصا زور دیتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چینج کروا دوں گا، فکر مت کرو، جا کر تیار ہو جاؤ۔ بس اسے دیکھ کر اطمینان سے بولا۔ اور ڈاکومنٹس میں نے منگوا لیے۔ کیسے؟ ڈاکومنٹس تو میرے لال لاکر میں تھے، پاسپورٹ صرف مجھے پتہ ہے، تم کیسے منگوا سکتے ہو؟ وہ لچ کر تیز استفسار کرنے لگی تھی۔ نج، دیر ہو رہی ہے، مجھے 5 منٹ میں کار میں آ کر بیٹھو، ورنہ 6 منٹ بھول جاؤں گا کہ تم یوں نہیں جانے والی تھی۔ وہ جھنجھلا کر کہتے ہوئے اٹھ کر جانے لگا تھا۔ اس نے لا کر کیسے کھولا ہوگا؟ وہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ بیٹا یہ باتیں بعد میں سوچ لینا، ابھی جلدی جا کر تیار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ دماغ بدل جائے اس کا۔ محترمہ عروسہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے اٹھ کر نیچے تیار ہونے چلی گئی تھی۔ یونی کہ پورے راستے محب اپنے سیل میں لگا رہا، وہ بھی خاموشی سے کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب سی خوشی تھی دل کو، اسے لگ رہا تھا جیسے بہت سالوں بعد وہ پھر جی رہی ہو۔ کتنے خواب تھے اس کی آنکھوں میں کامیاب زندگی کے، وہ پھر ایک بار جاگ اٹھے تھے۔ پڑھنے کی بہت شوقین تھی وہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ بہت جلد اپنے پروں کے ساتھ بلند اڑان بھرنے والی ہے، اتنی بلند اڑان کہ کوئی پنجرہ بھی اسے قید نہ کر سکے۔ لو، تمہاری زندگی جینے کا دوسرا مقصد۔ کار کی یونیو کے مین گیٹ سے داخل ہوتے ہی اس خوبصورت نوجوان نے نجمہ کو دیکھ کر کہا تھا پہلا۔ وہ فوراً صحیح کرنے لگی اس کے جملے کی۔ وہ اچانک ہی قریب آیا تو نجمہ کار کی گیٹ سے جا لگی۔ اسے خود سے ڈرتے دیکھ وہ کافی محظوظ ہوا۔ وہ حسین دشمن جہاں اپنے ڈر پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک آبرو جھکا کر اشارتاً قریب آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ نہیں، پہلا میں دے چکا ہوں۔ اس کے کان کی لو سے ہلکے سے اپنے نابی لبوں کو مکس کر کے شوقی سے بھرے لہجے میں سرگوشی والے انداز میں کہا تھا۔ وہ کینٹین میں اکیلے بیٹھی ہوئی تھی، آج اس کا دوسرا دن تھا یونی میں۔ اب تک اس نے کسی کو دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اچانک اس کا سیل رنگ ہوا۔ اپنے پرس سے نکال کر سیل دیکھا تو اسکرین پر صوبیہ کا نام چمک رہا تھا۔ رسمی اسلام کے بعد صوبیہ اصل موضوع پر آئی۔ نج، کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتی، یا مجھ پر ابھی تک تمہیں بھروسہ نہیں ہوا؟ اس کے کیے جانے والے سوالات نے نجمہ کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ایسا کیوں بول رہی ہو بھابھی آپ؟ وہ تیزی سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ تمہاری اور شہریار کی ملاقات صرف اتفاق تھی۔ بھابھی، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ خاصا جتاتے ہوئے بولی تھی۔ نج، پلیز یار، اب تو چھپانے کی کوشش نہ کرو، مجھے پتہ چل گیا کہ بلوچن نے تمہیں شہریار سے رشتے کے لیے ملوایا تھا۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ مقابل حیران ہو کر بیچ میں ہی بول پڑی۔ کیا رشتے کے لیے؟ بھابھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، تم بتانا نہیں چاہ رہی تو الگ بات ہے، وہ خفگی سے بولی تھی۔ مجھے کیا ملے گا آپ سے اس بات کو چھپا کر، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری ملاقات محض اتفاق تھی۔ اور وہ کہتے کہتے رکی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس دن پروشیا ریسٹورنٹ میں پہنچتے ہی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی جیسے کسی کی منتظر ہو۔ پھر شہریار کے آنے کے بعد وہ اسے اکیلے اس کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ محض اتفاق کی ملاقات کے لیے محب اجلال ملک اسے جان سے مروانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ خاصا جتاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا محب نے اسی وجہ سے اس بیچارے کو گنڈوں سے پٹوایا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی تھی۔ نجمہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ملاقات اتفاق نہیں تھی۔ جی بالکل، وہ لوگ کیس کر رہے ہیں محب بھائی پر، کیونکہ ان گنڈوں نے شہریار کو ان کے والدین کے سامنے دھمکی دی ہے کہ تم سے دور رہنے کی۔ پاگل ہے کیا یہ شخص؟ وہ پوری بات سننے کے بعد اپنا سر پکڑتے بولی۔ بھابھی، یقین جانے مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ پلوشیا مجھے سے رشتے کے لیے ملوا رہی ہے۔ میرے سامنے تو دونوں نے ایسے ہی ظاہر کیا تھا جیسے محض اتفاق سے ملے ہو۔ اگلے لمحے اس نے صوبیہ کا اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی، مگر پلوشیا نے ایسے کیوں کیا؟ وہ لچ کر استفسار کرنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس نے میرے مذاق کو سیریس لے لیا ہو۔ وہ اندازہ لگا کر کہنے لگی تھی۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟
وہ بھی بات کر رہی تھی کہ ایک لڑکی نے اسے مخاطب کر کے لچکدار انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، ہاں ضرور۔ نجمہ نے بھی مسکراہٹ چہرے پر سجائے جواب دیا تھا، تم کہاں ہو نج؟ صوبیہ کو ایک انجانی آواز محسوس ہوئی جس کے سبب وہ بڑے تجسس سے پوچھنے لگی تھی، یونی میں، آج میرا دوسرا دن ہے۔ وہ مسرت بھرے لہجے میں جواب دے ہوئی تھی، کیا واقعی محیب بھائی نے تمہیں آگے پڑھنے کی اجازت دے دی؟ اسے تو جیسے شوق لگا تھا نجمہ کا جواب سن کر۔ اسے یقین کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی کہ محب اجلال ملک نے جس لڑکی سے جائیداد کے لیے شادی کی ہے، کو تعلیم دلوا رہا ہے۔ تعلیم انسان میں شعور بیدار کرتی ہے۔ کیا اسے ڈر نہیں تھا کہ یہ لڑکی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے مقابل کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے گی؟ وہ کیسے اپنی جانی دشمن کو اپنے مقابل کھڑا ہونے کی طاقت فراہم کر سکتا تھا؟ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں کیونکہ آگے میرے سے پڑھا نہیں جا رہا، میری طبیعت کافی خراب ہے، تو آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا اور ملتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ نیکسٹ پارٹ میں کوشش کروں گی کہ 3 یا 4 گھنٹے کا ہو اور نیکسٹ پارٹ میں بھی کل آ جائے۔ اگر میری طبیعت صحیح ہوئی تو میں کل ہی ریکارڈ کر لوں گی، مطلب اگر آج میں شام تک ٹھیک ہوگی نا میری طبیعت، تو شام کو ریکارڈ کر لوں گی، تو کل یا پرسوں آپ کو ناول مل جائے گا۔ تو اتنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔